میں نہیں چند گفتگو کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرنا چاہوں گا کیونکہ اسکالرس کی طویل فہرست ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. چونکہ یہ مجلس استقبالیہ ہے اور اس میں 1 منٹ 2 منٹ سے زیادہ وقت نہیں ہے, بہت لمبی فہرست ہے اور مہمانوں کو بھی بولنا ہے, اصل انہیں کو سننے کے لیے لوگ جمع ہوئے ہیں. میں درخواست کروں گا جناب اشرف فرید صاحب کو جو قومی تنظیم کے ایڈیٹر ہیں کہ وہ آئیں اور حضرت اور جناب لالو پرساد یادو جی اور سب لوگوں کا استقبال کریں. 1-2 منٹ سے زیادہ وقت نہ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم تو سامعین کی حیثیت سے آئے ہیں, لیکن ابھی وہ بات کر خالد صاحب کی گزارش کا بس 1 منٹ آپ سے وقت ملے گا. میں سب سے پہلے جناب حضرت امیر شریعت کا استقبال کرتا ہوں. جسٹس قادری صاحب اور ڈاکٹر ظہیر قاضی صاحب اور سب سے اہم جو شخصیت ہیں جناب لالو جی, ان کا ہم سب لوگ تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں. اور میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی اہم شخصیتیں ہیں جس میں حضرت امیر شریعت ہمیشہ رہنمائی کی, چاہے وہ مسلم پرسنل لاء کا معاملہ ہو, اس زمانے میں بھی انہوں نے جو تحریک چلائی الحمدللہ وہ بھی کامیاب ہوئی. میں جسٹس قادری صاحب کے ساتھ یہی کہوں گا کہ انہوں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا. بس اسی سے آپ کو سمجھ جائیے. اخبار میں ہمیشہ نکلتا ہے ان کے بارے میں, قومی تنظیم کے بارے میں. آج ان کو دیکھنے کا بھی اتفاق ہوا اور اس عظیم شخصیت کو ہم لوگ سبھی تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے جناب لالو پرساد یادو جی کے بارے میں میں بس 1 منٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب لالو جی نے پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اپنا عہدہ سنبھالا تو کھگڑیہ میں بڑا فساد ہونے کی سازش تھی. ہم اتفاق سے اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ترنت لالو جی کا فون آیا کہ سمپادک جی بول رہے ہیں. ہم کہا کہ جہاں مجھے میں بول رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ دیکھو کھگڑیہ میں بہت بڑی سازش ہوئی تھی کہ ہم پورا فساد کرانے کی سازش تھی, لیکن ہم ہر جگہ پولیس کو تعداد کر دیا ہے اور ہم اس کو گائیڈ کر رہے ہیں. رات میں ان کا فون آیا. بس میں یہی کہتا ہوں کہ اسی کے بعد سے میں جو ان کا مداح ہوں اور آج تک سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے جب رقص چل رہا تھا یہ آپ کے رام رقص, اس وقت جو حالات تھے ملک کے, مجھے بھی اس سے رابطہ کرنا پڑا. پورے ملک میں ایک عجیب کیفیت سراسری کا عالم تھا, لیکن بہار ایک ایسا صوبہ تھا جہاں لوگ یہ جو عام طور پر زندگی گزار رہے تھے. جناب لالو پرساد جی نے اس وقت جو ہے اس لت کو روکا جس سے پورے ملک کو خدشہ ہو گیا تھا کہ ملک اب ٹوٹ جائے گا. یہ ان کی ایک بہت بڑی تاریخ ساز کامیابی تھی. اور دوسری بڑی سب سے کامیابی ہے جب ملک میں حالات جو فرقہ پرستوں کا اور جو بھی ہے اس کے جو حالات پیدا ہو گئے, اس کے بعد انہوں نے جو اور ان کو بہت ہر طریقے سے بہت پریشان کیا گیا. ہم لوگ سبھی جانتے ہیں ان کو جب اجازت نہیں ملی تو ایسا لگا کہ اب لوک سبھا تو پار ہو گئی ہے, غریب ہو گئی ہے, ترنت اب آواز جو ہے حق کی آواز کو بلند کرے گا. لیکن لالو پرساد صاحب کا قدم لگے اور جو حالیہ الیکشن ہوا ہے اس میں انہوں نے جو اپنا رول ادا کیا اس کے لیے تمام سپورٹر ان کا تہہ دل سے شکریہ کرتے ہیں. الحمدللہ. بہت شکریہ جناب اشرف فرید صاحب. میں درخواست کروں گا جناب ڈاکٹر احمد عبدالحی صاحب سے وہ تشریف لائے اور حضرت کا استقبال کرے اور مہمانوں کا استقبال کرے. 1-2 منٹ سے زیادہ وقت مت لیجیے اس لیے کہ مہمانوں کو سننا ہے. بہت سارے مقرر مہینے تقریبا میرا ختم ہو جائے گا. جسٹس قادری کو, لالو جی کو اور تبشیر کو سنے گا. وزیر اعلی محترم, ہم استقبال کرتے ہیں
جناب امیر شیخ مولانا ولی رحمانی صاحب کا، ہمارے بہت پرانے دوست کرم فرما جناب لالو پرساد جی کا، ہمارے بہت عزیز دوست ڈاکٹر رئیس قاضی صاحب کا اور جسٹس کاجل صاحب کا۔ مولانا ولی رحمانی صاحب کے کاندھوں پر پوری قوم نے ایک بہت بڑا بوجھ ڈالا ہے، اس قوم کو، اس ملک کو، اس صوبے کو آگے لے جانے کا، اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے اگر ہم سب ان کا ساتھ دیں دل جان لگا کر، اور اس میں ان کے ہاتھ کو اور مضبوط کریں، اور اگر وہ مضبوط کرتے ہیں اور ہم اس اتحاد کو قائم رکھتے ہیں تو انشاءاللہ کامیابی ضرور ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت صحیح وقت لیا آپ نے۔ میں چیئرمین حج کمیٹی کے چیئرمین حافظ الیاس صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ 1 منٹ میں استقبال کر لیں۔ الرحمن الرحیم، جناب امیر شریعت حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب دامن برکاتہ کا استقبال کرتے ہیں، اور جناب لالو پرساد یادو جی راشٹریہ جنتا دل کے صدر، میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں، کاجو صاحب کا استقبال کرتا ہوں، اور سارے جو حضرات یہاں آئے میں سب کا استقبال کرتا ہوں۔ میں صرف 2 بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے اس شہر میں عالم دین مسلم رہنما کی تشریف فرما ہے اور سیاسی رہنما کی تشریف فرما ہے۔ اگر یہ دونوں کی سوچ ایک ہو جائے تو انشاءاللہ بہار کی ترقی میں کوئی کوئی دو بات نہیں ہے کہ اس کی اونچائی کہاں تک جا سکتی ہے۔ اگر یہ دونوں رہنما آج یہ کرتا ہے اور یہ مل جل کے اگر بہار کی ترقی کے لیے کوشش کرے، انشاءاللہ بہار کی ترقی کے لیے ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اس کے لیے میں خالی صاحب کو بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ نے۔ میں درخواست کروں گا جناب ازلی باری صاحب سے کہ 1 منٹ میں استقبال کریں۔ ازلی باری صاحب، آج کی اہم نصیحت ہم لوگوں نے دیکھا ہے، ہم امیر شریعت مولانا ولی رحمانی صاحب، راشٹریہ جنتا دل کے صدر لالو پرساد صاحب، کاظم صاحب، بس میں زیادہ لمبی باتیں نہیں کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو ملک کے حالات ہیں اور جو بہار کے حالات نے ملک کے حالات کو پیدا کیا ہے، اس میں جن لوگوں کا رول ہے، ان لوگوں نے اہم رول ادا کیا ہے، جس کی وجہ سے آج فرقہ پرستی ختم ہوئی ہے، اس کے لیے جو ماحول بنا ہے اس کے لیے میں سب لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ لیکن ایک لوگوں کے دل و دماغ میں ایک بات آ رہی ہے کہ جس طرح سے مسلمانوں نے آج فرقہ پرستی کو ختم کرنے کے لیے لالو یادو کا ساتھ دیا ہے، نتیش کمار کا ساتھ دیا ہے، اس کے جواب میں اس طرح سے مسلم مسائل کو بھی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ ازلی باری صاحب، جب ہم لوگ اپنی قسمت اللہ کے بعد کسی کے حوالے کرتے ہیں، سیاسی قسمت، ہم بھروسہ کرتے ہیں تو فیصلہ صحیح کریں گے۔ ابھی صبر کرنے کا وقت ہے، صبر کیا جائے۔ میں درخواست کرتا ہوں جناب ارشاد اللہ صاحب سے جو وقف بورڈ کے چیئرمین، 1 منٹ میں استقبال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس پروگرام میں میں سب سے پہلے امیر شریعت حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب میں استقبال کرتا ہوں۔ میں استقبال کرتا ہوں لالو پرساد جی، راشٹریہ جنتا دل یونائیٹڈ کے صدر اور اقلیتوں کے رہنما۔ میں استقبال کرنا چاہتا ہوں جسٹس کاجو صاحب کا، جناب رحیت قاضی صاحب کا، اور یہاں سے جتنے بھی عہدے شامل ہیں، میں ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس عظیم ہستی کو سننے کے لیے موجود ہیں۔ میں ایک بار وقت کی کمی ہے اور میں ان لوگوں کو سننے کے لیے آیا ہوں، خاص طور سے
काजी साहब को सुनने के लिए आया हूँ। मैं इन लोगों के साथ साथ आप लोगों के तरफ से भी मैं इनका इस्तेमाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया शर्मिला साहब। मैं शेज़ोन मीडिया के मालिक जनाब आसिफ आदमी साहब दिल्ली से तशरीफ लाए हैं, हजरत और का इस्तकबाल करने के लिए आए। 1 मिनट में इस्तकबाल फरमाएं। एक मैं अलीगढ़ का तालिब इल्म रहा हूँ और अलीगढ़ की बार बार तस्करा आया है। नवाब महमूदाबाद होते थे, तो जब स्टूडेंट लाइफ खत्म हो गई तो यूनियन हॉल में उन्हें बुलाया गया, ओल्ड बॉय में बुलाया उन्हें, ओल्ड बॉय बुलाया गया उन्हें। तो उस मौके पे उन्होंने बात की थी, वो देख रहे थे कि जो नाजिम है, जो अनाउंसर है, उसका बार बार कभी घंटी पे हाथ जा रहा है, कभी वो घड़ी देख रहा है। तो उन्होंने कहा भाई अनाउंसर साहब, आप घड़ी मत देखें, मुझे मालूम है कि मुझे कब हटना है। तो मुझे वाकई मालूम है कि मुझे कब हटना है, और मैं आप सब लोगों की तरफ से खालिद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेहमान आए हैं हमारे अमीर शरीयत मौलाना वजीर शमी साहब, अमीर मोहब्बत लालू प्रसाद यादव साहब, अमीर इंसाफ जस्टिस काजी साहब और अमीर तालीम डॉक्टर जहीर काजी साहब, उनको सुना जाए, उनको खिताब में लेकर असल क्या है कि ये सही बात है कि हम भी बेचैन हैं इन हजरात को सुनने के लिए, लेकिन मजबूरियां होती हैं। मजबूरियां ये होती है कि आपने जिन मेहमानों को बुलाया है उनको वक्त देना पड़ेगा, ये प्रोग्राम की मजबूरियां होती हैं और आप सब वाकिफ हैं इससे। थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, इनको तो सुनना ही हम लोगों को। मैं दरखास्त करूंगा इसके बाद बेहतरीन चाय का इंतजाम है। मैं दरखास्त करूंगा जनाब अहमद जावेद साहब से, जो इतराब के लीडर हैं, 1 मिनट में आके इस्तेमाल करते हैं। अहमद जावेद हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जनाब अमीर शरीयत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब, जनाब लालू प्रसाद जी, जनाब डॉक्टर जहीर काजी साहब, जस्टिस इज्जत माब जस्टिस मारकंडे काजी साहब और खालिद अहमद और हजरात दानिश्वर, आज हम जिस दौर और जिस समाज से गुजर रहे हैं, जिन हालात से गुजर रहे हैं, जिन दुनिया जिस माहौल में है, दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, वो बड़ा नाजुक दौर है। बहुत संजीदगी और गौर व फिक्र का तालिब जमाना है। हुल्लड़बाजी, जलसेबाजी, जोश खरोश से ज्यादा होश, संजीदगी, गौर व फिक्र का तालिब जमाना है। हमें संजीदगी से गौर व फिक्र करना चाहिए। मैंने देखा जलसे के बैकड्रॉप पर, बैनर पर एक मौजू भी लिखा हुआ है, मुसलमान, मीडिया, क़यादत। समाज के तमाम तबके यहाँ मौजूद हैं, सभी डिसीजन मेकर्स यहाँ मौजूद हैं। हम इसलिए जमा हुए हैं कि गौर व फिक्र भी करें। हम एक नई क़यादत का इस्तकबाल कर रहे हैं, खैर मकदम कर रहे हैं, और नई मजहबी क़यादत भी, समाजी क़यादत भी। हम जिस दौर में हैं वो बड़े नाजुक जमाने में और नई नई चैलेंज के जमाने में है। ऐसे जमाने में मीडिया के जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो
दूसरे शोबा हयात के फैसला करने वाले लोग हैं, जो दूसरी ताकतें हैं, हर समाज के अलग अलग शोबे के लोग यहाँ मौजूद हैं, मजहब और सियासत का संगम यहाँ मौजूद है। मेरी गुजारिश है कि ऐसे जमाने में चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इन तमाम लोगों को सर जोड़ के बैठना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए, ताउन करना चाहिए, एक दूसरे को तकवीयत देना चाहिए। और हम इन्हीं अल्फाज और इसी गुजारिश के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी दावत पर तशरीफ लाए, हमारे मेहमानों को आप सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत एक मिनट के लिए जनाब अशरफ शामी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आए इस्तकबाल करें। एक मिनट से ज्यादा मत वक्त दीजिए। इससे पहले कि मैं कायदे मिल्लत फख्र कौम हजरत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब का इस्तकबाल करूं, क्योंकि अभी इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन में तारिक साहब फतहयाबी हासिल हुई है। वो फतहयाबी से पूरे मुल्क के लोग बहुत ही खुश हैं, खुले नहीं समा रहे हैं कि बिहार ने जो रिजल्ट दिया है वो बड़ा ही तारीफी है। और इसका सारा क्रेडिट बिहार के उर्दू आबादी को जाती है कि जिन्होंने 100% अपना वोट लालू प्रसाद जी के ऐलान पर, लालू प्रसाद जी की यकीन दहानी पर दिया है। बिहार के मुसलमान 100% लालू प्रसाद पर इत्मीनान करते हैं, यकीन करते हैं, और ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलमबरदार हैं। हर मौके पर इन्होंने मुसलमानों की रहनुमाई की है, इंसाफ किया है। यह हमारी खुशबख्ती है कि मैं इनके साथ सद्भावना पर भी रहा हूं। बस एक मिनट खत्म कर रहा हूं, एक शेर सुने। बात सच्ची है तो हेलो, हिंदू मुस्लिम एकता को करते हैं झुककर सलाम, हिंदू मुस्लिम एकता को करते हैं झुककर सलाम। बात सच्ची है तो फिर खौफ है किस बात का। अमन के सारी पुजारी कहते हैं बिहार में, हमने बदला ले लिया है मोदी से गुजरात का। बहुत शुक्रिया है। और मुसलमानों के लिए बहुत मेहनत करने वाले, मुसलमानों की आवाज, मुसलमानों के लिए मेहनत करने वाले जनाब अमर आजम साहब, जो राष्ट्रीय जनता दल के जनरल सेक्रेटरी, उनसे दरख्वास्त करता हूँ अमीर शरीफ का इस्तेमाल करें। मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब, गरीबों मजलूमों, करोड़ों गरीब मजलूमों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद जी, जस्टिस कार्तिक साहब, जहीर कासिम साहब, इस प्रोग्राम को जलसे की हिदायत कर रहे हैं जनाब खालिद अनवर साहब। मैं तमाम लोगों को आए हुए तमाम उलमाए कराम का इस्तकबाल करता हूँ और तहे दिल से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का, सैयद मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब का और काजी साहब का इस्तकबाल करता हूँ। फिलहाल बाकी मेरे सामने शकील कासमी साहब, डॉक्टर मुश्ताक साहब, कई लोगों को इस्तकबाल करना है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है। और टीम के साथ कि वो अपनी खिदमत, अपनी सर्विसेज सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि हम बिहारियों को भी उससे फैज़याब करेंगे। मैं कई बार उनसे दरख्वास्त कर चुका हूँ, लड़ चुका हूँ कि भाई बिहार में कुछ स्कूल खोलिए मुसलमानों के लिए, हर ब्लॉक में स्कूल खोलिए। अब मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, देखिए वो क्या ऐलान करते हैं। डॉक्टर जहीर काजी साहब, अंजुमन इस्लाम के सदर, इस्तकबाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि मेरे करम फरमा मौलाना वली रहमानी साहब को
امیر شریعت بنایا گیا ہے. اور ساتھ ساتھ مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کی کہ آج کے اس فنکشن میں وہ شخص موجود ہے جن کا سب سے بڑا فین میرا بیٹا ہے ڈاکٹر امیش قاضی, جس نے MD میڈیسن کی ہے. اور 2 روز پہلے لالو جی اس بچے کو آل انڈیا ریڈیولوجی کانفرنس میں بیسٹ پیپر کا ایوارڈ انٹرنیشنل لیول پہ دیا گیا. تو میں بھوبنیشور میں تھا, 1 روز کا پروگرام پوسٹ پون کیا, بیٹے سے کہا میں وہیں جا رہا ہوں. تو he said, ابا he is my role model. میں نے ایک سوال پوچھا, how come he is your role model? تو انہوں نے کہا, عابش مجھ سے کہتا ہے کہ he speaks from his heart, keeping the balance of his mind, and the only one who can stop the present scenario which is taking a bad shape. اور میں نے پوچھا تم کس بیسس پہ کہہ رہے ہو؟ تو آپ کو یاد ہے رتھ یاترا کس نے روکی تھی؟ اور 56 انچ کو یہ روک دیں گے, یہ ہم نے کہہ رہا تھا. تو آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں آپ کے درمیان ہوں لالو پرساد جی. اور بہت سارے اسپیکرز نے آپ کے بارے میں یہ بات بھی کہی کہ کس طرح سے مسلمانوں نے یہاں آپ کی گردن بندن کو ووٹ دیا, لیکن بمبئی کے اور مہاراشٹر کے مسلمان تو بہار کے نتائج کے اوپر آس لگائے تھے, اور جو بھی ہمارے بہاری بھائی بمبئی یا مہاراشٹر ان سے یہ کہتے تھے کہ آپ لالو پرساد جی اور نیتیش جی کے ساتھ رہے. اور مولانا ولی رحمانی صاحب, یہ تعلیم کے میدان میں عالم دین آپ ہے, اور انہوں نے جو کام انجام دیا ہے وہ شاید مولانا آزاد کے بعد کسی شخص نے اس طرح کی کارکردگی بتائی ہے. اور لیکن پرابلم یہ ہے مولانا ولی رحمانی صاحب کا کہ ان کی مارکیٹنگ نہیں ہے, اس پہ لوگ جانتے ہی نہیں. بلکہ آپ مہاراشٹر میں جائیے, ان کے مرید جو ان کی تعداد ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. HRD منسٹری میں ایک اسکیم لائی گئی جس کو ماڈرنائزیشن آف مدرسہ کہا جاتا ہے, اور یہ پوری اسکیم کی ڈرافٹنگ ارجن سنگھ صاحب کے زمانے میں کسی نے کیا ہے تو عالم دین مولانا ولی رحمانی صاحب نے کیا. کرنا کس کو چاہیے تھا؟ بڑے بڑے اداروں کے جو بڑے بڑے شخصیات ہیں جنہیں بڑا کہا جاتا ہے, اس میں ایک چھوٹا میں بھی ہوں. انجمن اسلام جس کی 122 سال کی تاریخ ہے, جسے پورے ہندوستان بھر میں کہا جاتا ہے کہ مثالی معیاری تاریخی ادارہ ہے. لالو پرساد جی اس ادارے کے فاؤنڈیشن رکھنے والے جسٹس بدر الدین طیب جی ہیں, جو پہلے ہائی کورٹ کے برٹش انڈیا کے جج تھے.